اس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ آج 7 اپریل 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 27 رمضان المبارک 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 141 ہوگا۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس کرنا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہائی لائٹ ہوا اور پھر ہمارے مین ٹی وی چینلز نے بھی اسے کنٹینیوسلی رپورٹنگ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ فیصل آباد ڈویژن کے اندر ایک سٹی ہے تاندلیا والا، وہاں ایک مولانا صاحب جو قاری تھے، وہابی اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھنے والے، ان کا نام ابو بکر معاویہ ہے، انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کی زبردستی۔ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی، لیکن پاکستان کے قانون میں اس قسم کے ایکٹ کے لیے کوشش کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا ایکٹ کو پرفارم کرنا۔ بعض لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ جی کچھ ہوا تو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو وہ قاری ہے وہ بھی بڑا دلیر ہوا ہے، اور جب وہ اس جعلی صلح کے بعد چھوٹا ہے تو چھوٹنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر کام کرتے رہیں گے۔ یعنی اگر ان دو کازز کے اندر کوئی ایک خیر والا ایلیمنٹ موجود ہے تو اس کو بھی بدنام کر دیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر کام کرنا ہے اور عظمت صحابہ کے اوپر کام کرنا ہے۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے۔ تو وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، پھر اگلے دن اس کو کسی مولوی نے پٹی پڑھائی کہ تو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ دے کہ جی میرا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو۔ اور بھائی ڈی این اے ٹیسٹ میں تو تب اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے جب کوئی ایکٹیویٹی فزیکلی پرفارم ہو جائے، اور وہ بھی 72 آورز کے اندر اندر اگر نمونے لیے جائیں تو اس کو تو آلموسٹ 8-10 دن گزر چکے ہیں، اب ڈی این اے ٹیسٹ کا ویسے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان لوگوں کی مکاریاں آپ دیکھیں، ان کا کانفیڈنس لیول اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرنا بھی یہ جرم ہے پاکستان کے قانون کے اندر، جس کی بہت بڑی مثال ہمارے اپنے جہلم شہر سے آپ کو پتہ ہے، آلموسٹ 8 سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ہماری اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ، ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ایک دیوبندی قاری نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی، وہ ایکٹیویٹی کر نہیں سکا لیکن کوشش کی۔ ڈی این اے ٹیسٹ میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوٹ گیا، ڈی این اے ٹیسٹ میں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی رپورٹ ہونی نہیں تھی، لیکن چونکہ اس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی، 7 سال کی اس سے قید ہوئی ہے۔ اس کے بعد چھوٹی جتنی عدالتیں ہیں ان سے اس کی ضمانت کینسل ہوئی، الٹیمیٹلی ضمانت جا کے لگی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں، وہاں سے بھی 3 دفعہ اس کی ضمانت ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اگلی ضمانت سپریم کورٹ میں لگوانا تو بہت مشکل کام ہے۔ ہائی کورٹ کے بھی عام چھوٹے سے وکیل کی بھی جو فیس ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ بنتی ہے، اور سپریم کورٹ میں تو 10 لاکھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں وکیل۔ کوئی بھی جج اس کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، حالانکہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی، کوشش کی گئی۔
اب وہ 7 سال اس کی زندگی کے برباد ہو گئے اس قاری کے. اس کا اپنا ایک چھوٹا بچہ ہے, بیوی ہے, وہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی. ظاہر ہے ایک مسئلہ تو پھر آگے ایک بگڑ جاتا ہے. بعد والی چیزیں تو رپورٹ نہیں ہوتی ہیں میڈیا کے اندر. اگر رپورٹ ہو تو ان لوگوں کو پتا چلے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے ساتھ جو ہمیشہ کی تکلیفیں خاندانی طور پر جڑ جاتی ہیں, جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہیں. اب یہ ایکٹیویٹی جو پرفارم کرنے کی کوشش کی اس قاری نے, تو جس لڑکے کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی اس کے والد نے آ کے پنجابی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس بچے کو ساتھ کھڑا کر کے, اور بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ میرے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور اس کی داد رسی ہونی چاہیے. پھر ایف آئی آر بھی کاٹ لی گئی. ایف آئی آر کے اوپر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی اور یہ برہنہ حالت میں پایا گیا. اور جب اس کا والد وہاں پہنچا تو اس نے فوراً سے اپنے کپڑے پہنے اور گن پوائنٹ کے اوپر ان کو لیتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا. اس کے باوجود جو مولویوں کے فرنٹ مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹا وہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برہنہ حالت میں ہو کوئی بندہ اور بغیر کپڑے پہنے نکل جائے وہاں سے. اب اس جاہل آدمی سے کوئی پوچھے کہ تو ہر معاملے میں جہالت دکھاتا ہے, تو نے ایف آئی آر تو ذرا غور سے پڑھ لینی تھی, اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے. بس صرف ایک شوق ہے مولویوں کا فرنٹ مین بننے کا, اور اس طریقے سے مولویوں کے اندر جو بڑے بڑے ان کے آپ سمجھ لیں مولوی ہیں, مفتی ہیں, علامے ہیں, وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پھر ٹپک پڑتے ہیں. اور وہ جو لاہور میں 2 گلے پھاڑنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اہل حدیث فرقے کے, ان میں سے جو بڑا بھائی ہے ابتسام الہی ظہیر, وہ پہنچ گیا وہاں پہ اور ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے, حالانکہ یہ بندہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اسے سب کچھ پتا ہے کہ اس طریقے سے پنچایت بٹھائی جاتی ہے, یعنی کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے یہ, نہ یہاں پہ کوئی قبائلی سسٹم ہے, یہاں پہ باقاعدہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, پولیس کا محکمہ موجود ہے, باقی ساری ایجنسیز موجود ہیں. اس نے جا کے اندر خانے جو ہے وہ صلح صفائی کروائی اور الٹیمیٹلی آ کے پھر میڈیا پہ بیان دیا کہ جی اگر قاری صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے, قاری کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, چونکہ ہوا کچھ نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. غلط فہمی, اندازہ کریں ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو تو پھر ہم پوچھیں گے یہ غلط فہمی ہے, یہ واقعی ایسا ہوا ہے. کسی شخص کو خام خواہ شوق آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بدنام کرے, کوئی بھی نہیں یہ اس طرح کی حرکت کرے گا. اسی لیے تو صدیوں سے ان مولویوں کی حرکتیں چھپی ہوئی تھیں, تو میڈیا کی وجہ سے سامنے آنا لوگوں نے شروع کیا ہے, جرت دکھانی شروع کی ہے. ابھی بھی بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں. تو اس مولوی صاحب نے, ابتسام الہی ظہیر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر ان کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور پھر ان سے بھی بیان دلوایا ہے. خیر اس نے جو بیان دیا ہے وہ بیان دیتے ہوئے اس کے الفاظ کا چناؤ, اس شخص کی باڈی لینگویج بالکل واقعے کو عیاں کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے ایک مسلک کی محبت کے اندر اس بندے سے کروایا. اس نے کہا جی میں جماعت کی خاطر, اللہ کی خاطر, رسول کی خاطر, مسلک کی خاطر جو ہے میں نے اس کو معاف کیا, اگرچہ مجھے یہ جو کچھ ہوا یہ بہت برا لگا ہے لیکن میں نے اسے معاف کیا. میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا. اس کی ان باتوں نے, ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا, جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا. بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے. معافی ہوتی اس چیز کی ہے جو کوئی کام ہوا ہوا ہے, اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی پردہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالتا رہے. ظاہر ہے وہ کام ایک ایکٹیویٹی اس ایکسٹریم لیول تک نہیں پہنچی, ظاہر ہے اس کا والد وہاں پہ ٹائملی پہنچ گیا. وہ ایف آئی آر ہم انشاءاللہ ساتھ اٹیچ کر دیں گے, آپ خود پڑھ لیں. تو اس کی وجہ سے اس بچے کی بچت ہو گئی, اور وہ بچہ کوئی اس کا اسٹوڈنٹ آج کل نہیں ہے, کسی زمانے میں رہا ہوا ہے
اور اسے پتا چلا کہ جی قاری صاحب آئے ہیں تو چلے میں جا کے ان کو مل آتا ہوں. مجھے بتائیں اگر کوئی پرانا اسٹوڈنٹ کسی قاری کو ملنے جائے تو وہ پہلے دن اسے کہے گا کہ مجھے آ کے تم دباؤ؟ بندہ کرٹسی میں آ جاتا ہے کہ یہ پرانا اسٹوڈنٹ ہے. چلو کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہو تو وہ الگ بات ہے, اور وہ بھی کسی مدرسے یا مسجد کے اندر وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ایک گھر کے اندر. وہاں پہ کوئی خالہ تھی, وہ اس کی رشتہ دار تھی, تو اس کے گھر میں. وہ ایف آئی آر کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور آپ کو سوشل میڈیا کی برکت سے مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی. میں ایک بلو پرنٹ اس کا سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بعد جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ سمجھ آ جائے. تو ابتسام صاحب اس کے بعد جب ٹاک شوز میں انہیں بلایا گیا ہے, محمد مالک صاحب نے بلایا ہے, وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کافی اچھے کوشچن کیے. یہ کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں وہاں دے سکا. حتیٰ کہ جب صحافی نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ نے اس بچے کا بھی انٹرویو کیا, کہتے جی مجھے ضرورت ہی نہیں, اس کا والد جو آیا ہوا ہے, اندازہ کرو. آپ نے وہ پولیس آفیسر کی وہ ویڈیو جو لیکڈ ہے, جو وہاں پہ ایس پی صاحب تھے, اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے اس کو ڈانٹ رہے ہیں مولوی کو, اور وہ آگے سے وہ ڈانٹ کھا رہا ہے, اسے پتا ہے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے. اور وہ ایس پی صاحب بھی بیچارے اپنے بھول پن میں کہہ رہے ہیں کہ میں علماء کرام کو بلا کے تو میں تمہارے خلاف فتویٰ لوں گا. او ایس پی صاحب, مولوی بھی یہی کچھ کرتے جے کہ نہ کوئی فتویٰ لینا ہے. یہ سارے ایک کچھ ہے جن سے آپ نے فتویٰ لینا ہے, انہی سے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے آگے وہ کچھ سکھا رہے ہیں گے. یہ سارے ایک کچھ ہے. تو بیچارے اپنے بھول پان میں کہہ رہے ہیں. اب چونکہ ایک پنچایت بیٹھی, ایف آئی آر کٹوانے والا والد ہی بیک فٹ پہ چلا گیا. اس کے باوجود مولویوں کے جتنے فرنٹ مین ہیں, خواہ وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو, پینٹ شرٹ والے, وہ اس مولوی کے دفاع میں بول رہے ہیں اور الٹا الزام اس کو دے رہے ہیں, اس بچے کے والد کو. تو اگر بچے کے والد نے غلط الزام لگایا تو اس کے اوپر ایف آئی آر کٹواؤ یار. ایسے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو علماء کرام یا علماء کرائم, مجرم علماء کی عزت کو خراب کر رہے ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. تم کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو؟ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ وہ عالم صاحب کی عزت خراب کی ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہو. وہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم اس طرف چال پڑے تو وہ پھر سیدھا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. اور یہ سارے ساتھ اس لیے جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں, ان کی اپنی سٹوریاں جو ہیں وہ دوسرے قاریوں کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو یہ اپنے پیٹی بھائیوں کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں, یا ٹوپی بھائیوں کی, یا پگڑی بھائیوں کی, یا تسبیح بھائیوں کی, یا چھوٹی شلوار بھائیوں کی حفاظت کے لیے سامنے آ جاتے ہیں, صلح صفائی کروانے کے لیے. اس طریقے سے صلح صفائی ہوتی ہے. خیر بہرحال وہ جو مجسٹریٹ کی عدالت تھی چھوٹی, اس نے تو فی الوقت اسے ضمانت دے دی مولانا صاحب کو, اور وہ بھی نکل کے کہہ رہے ہیں جی میں ختم نبوت پہ کام کروں گا, میں عظمت صحابہ پہ. او اللہ دیا بندہ, جا اپنا کام کر, یہ تیرا کام بھی نہیں ہے. اچھا, اب چونکہ یہ ساری ایکٹیویٹی سیٹل کروانے کی کوشش کی گئی اور میڈیا میں اس کی ہائپ کریٹ ہو چکی بھی تھی. پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا, اور جو ہمارے آئی جی پنجاب صاحب ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب, وہ تو ویسے اس طرح کے ایشوز میں بڑے سینسٹیو ہیں, وہ خود جا کے اس بچے کے والد کو بھی ملے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں اطلاع بھی آ گئی کہ وہ جو اس کی ضمانت ہوئی ہے نا, اس کے بعد پولیس جو ہے وہ اس مقدمے کو خود ٹیک اپ کر رہی ہے, اور ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن فائل کر بھی دی ہے کہ یہ چھوٹی عدالت نے کچھ فیکٹس کو اگنور کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی ضمانت ہوئی ہے. اب اسٹیٹ جو ہے اس مقدمے کو آگے لے کے چلے گی, اگرچہ انہوں نے معاف کر دیا, لیکن اسٹیٹ کو تو اسے آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے. ادروائز یہ واقعے تو رپورٹ ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ دوبارہ سے جیل کے اندر ہوگا اور اس کے اوپر مقدمہ چلے گا. یہ اب بچنے والا نہیں ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دیکھیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے,
اس رمضان میں کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ڈان نیوز کے اوپر ایک ٹی وی چینل بھی ہے ڈان نیوز کے نام سے، اس پہ ایک بڑا اچھا پروگرام لگتا ہے جس میں سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا ہٹ کے وسعت اللہ خان صاحب ہیں، اس پہ زرار کھوڑو صاحب ہیں، پہلے مبشر زیدی صاحب ہوتے تھے، اب ان کی جگہ ایک اور آ گئے۔ تو اس پروگرام میں انہوں نے باقاعدہ پورے فگرز دیے ہیں کہ ہزاروں میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر ہی، اور ان میں سے جو مقدمات فائنل کنکلوژن تک پہنچے ہیں وہ بہت کم ہے۔ اور یہ 2-3 مہینوں کے اندر کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک تو بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ وہ صحافی نے بیان کیا اسی پروگرام کے اندر، وہ کہتا ہے کہ جی کے پی کے اندر ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں 13 سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تم بالغ ہو چکے ہوئے، تو اب تم نے گھر نماز نہیں پڑھنی۔ یعنی وہ کیسی والدہ کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اس نے چھوٹی عمر تک اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے، اور اس رمضان میں اس نے بچے کو کہا کہ بھئی اب تم بالغ ہو چکے ہو، اس رمضان سے تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کرو۔ اس کو اس نے اچھے طریقے سے کپڑے استری کر کے دیے، نہا دھو کے، وہ پہلے دن بچہ گیا مسجد میں، اگلے دن اس کی لاش ملی ہے جی، اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی، خودکشی کی کوشش اسے بتایا گیا، لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے، قاری نے، کسی فقیہ نے، کسی حضرت صاحب نے، کسی بزرگان دین نے منہ کالا کیا ہوا تھا، وہ بھی اب کیس چل رہا ہے۔ اس طرح کے کئی کیسز ہیں۔ اب تو یہ ایک می ٹو والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے لوگ بولتے نہیں تھے، ڈرتے تھے بدنامی سے، پھر مسلک کی محبت، مولویوں کی محبت آڑے آ جاتی تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ، ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہو، ہماری آخرت بھی برباد کر رہے ہو۔ اب لوگ جرت دکھاتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ کیسز اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ابھی بھی جو کیسز آپ کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، کیونکہ یہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں نے 2016 کے اندر ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی جب عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں، دیوبندیوں کے ایک کراچی کے مفتی زرولی، وہ بھی فوت ہو چکا ہے، اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اور عیدی صاحب کے بارے میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی میں نے اسے ریبٹل کیا۔ ظاہر ہے اس وقت عیدی صاحب تازہ تازہ فوت ہوئے ہوئے تھے اور یہ مولوی ان کے خلاف ہوئے ہوئے تھے، تو اس میں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کسی ایک مدرسے کو کوئی کلین چٹ دے کہ جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو، تو بڑے لوگوں کو غصہ آیا۔ میرا خیال ہے ان 8 سالوں میں جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اب لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ درست تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسے میں ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن ہر مدرسے میں کسی نہ کسی فارم میں یہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکولز میں، کالجز میں عموماً زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہاسٹلز میں نہیں ہوتے۔ اسکول میں تو بالکل ہاسٹل والا سلسلہ کوئی نہیں ہے، اور پھر ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے، اسکول ٹائمنگ کے بعد نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں وہ بچے، وہ استادوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا مانا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری آخرت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے استاد بھی اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور ان بچوں کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اور غلط تعلیمات دے کے آخرت بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو 8 سال پہلے میری سٹیٹمنٹ جو آئی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ سال پہلے ہی آپ کو پتا ہے مفتی عبدالعزیز صاحب کا ایک سکینڈل آیا تھا، وہ بھی میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تھا، دیوبند کے ایک مفتی، اور علماء اس وقت بھی، ایک پنڈی کا دیوبندی مفتی ہے بڑا خبتی قسم کا، تورو،
وہ اس مفتی کے دفاع میں آ گیا اور اس نے کہا ہمیں تو مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ اس بچے نے ان سے زبردستی یہ کام کروایا، حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس شخص نے اپنے بزرگان دین کو بچانے کی خاطر کہا کہ صحابہ کرام سے بھی تو اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں، حالات، واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں، اور ان کو نشے میں، چائے میں نشہ دیا گیا۔ ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں، ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھو، یعنی کسی کوئی صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، کسی ضعیف روایت میں بتائیں کہ صحابہ کرام نے یہ والا کام کیا ہو جو مدرسے میں مولوی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جدو باندری دے پیر سڑ دے نا تو وہ اپنے بچے پیرا تھلے دیندی ہے، یعنی بندریا کے جب پاؤں جلنے لگے نا تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے۔ یہ مولوی بھی یہی کرتے ہیں، جب ان کے اپنے گھر تک آگ پہنچتی ہے پھر نہ انہیں عظمت صحابہ کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے، نہ اور کسی ہستی کا جو سب کے لیے قابل احترام ہو۔ پھر یہ کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے تو ہم اپنے بزرگوں کو بچائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ اور پھر اسی وقت پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب وہ بھی سامنے آ گئے کہ جی سیکولرز کو موقع مل گیا ہے یہ کرنے کا۔ بھئی موقع آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں نا، نہ کریں نا۔ ہم کہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی خواہ وہ مدارس میں ہو یا کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں ہو یا کسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہو، اسے کنڈیم کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، آپ لوگ دنیا اور آخرت میں ان کے امام ہونے کے دعوے دار ہیں، لہذا آپ کے اوپر زیادہ امتحان ہے اس حوالے سے، اور آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کا غلط کام زیادہ ہائی لائٹ ہوگا، کیونکہ آپ لوگ تو دین کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی لوگوں کو تو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دنیا دار لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو نہیں ہوں گے۔ اور یہ صدیوں سے سلسلہ ان مدارس کا چل رہا ہے۔ 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی اور تاریخ ابن کثیر بھی ہے ان کی، 774 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ آج 1445 ہجری ہے، 7 اپریل 2024 اور 27 رمضان المبارک۔ میں 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا جو منہ کالا کرنے والا عمل ہے نا، یہ ایسا کبھی فعل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی جج اس کام سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالی بچا لے۔ تو انہوں نے سارے علماء کا لکھا، فقیہ اور حافظ ابن کثیر نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھی تھی عبدالستار عیدی صاحب والی کے، وہ 700 سال پہلے لکھ گئے۔ پھر اینڈ پہ انہوں نے جا کے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان علماء کرام کی پہنچ سے دور رکھیں، خصوصاً سفر کے اندر۔ یہ رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوتے تھے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر کسی تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا۔ تب انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا اور اپنی غلطیوں کو خود ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز اگر آپ یہ کہیں گے جی اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، جی پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو نہ کرو نا اس طرح کے کام یار۔ تم سے تو گورے بہتر ہیں۔ انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنا دی، ویٹیکن سٹی سمجھ لیں جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ شریف ہے، جہاں ان کا پوپ بیٹھتا ہے، وہاں جو کچھ ننز کے ساتھ ہوا، جو وہاں
خدمت گزار لڑکوں کے ساتھ ہوا، پادریوں نے کیا، پوری انہوں نے ویڈیوز رکھی ہوئی یوٹیوب کے اوپر، جا کے دیکھیں، ڈاکومنٹریز بھی ہیں، ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں. انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کیا. انہوں نے کہا ایک غلط ہے، ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے. پریکٹیکلی تعداد کے اعتبار سے تو سب سے بڑا دنیا میں ریلیجن اس وقت کرسچینٹی ہے نا، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اور بھائی آپ نے خود اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، اس سے آپ کے ریلیجن کو ہی فائدہ ہوگا، نہ کہ یہ کہ جی پردہ ڈالو جی. اور پردہ تو اس وقت ڈالیں گے نا جب کوئی کام بند کمرے میں ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا. جب پتہ چل گیا پھر عدالت میں رپورٹ ہو گیا تو اب اسے سزا دی جائے گی، اور اعلانیہ سزا ہوگی. سورہ النور کے اندر آیا ہے کہ اعلانیہ سزا دی جائے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے. آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں یہ کام بہت زیادہ ہے. اب جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے، ہمیں ان سے لاکھ اختلاف، جو انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی، اہل حدیث کے لیے انہوں نے زندگی تنگ کی ہوئی ہے وہاں پہ، اہل تشیع کے لیے، اس کے باوجود اس حوالے سے جو ان کی کورٹس ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں، سزائیں دے رہے ہیں وہ. اس کے باوجود ان کی اپنے حکومت میں کتنے لوگ ہیں جو ان کاموں میں انوالو ہیں، ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال سزائیں ہو رہی ہیں، وقت کے ساتھ ایشو ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سزا ہوگی تو پھر باقی لوگوں کے لیے عبرت والا معاملہ ہوگا. تو یہ حافظ ابن کثیر نے جو کچھ لکھا یہ میرے کہنے پہ نہیں لکھا. پھر آج سے 150 سال پہلے میں نے آپ کو کئی بار وہ واقعہ سنایا ہے. میاں دیوبند مدرسے کے بانی قاسم نانوتوی صاحب، جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے، اور ان کے پیر و مرشد استاد رشید احمد گنگوئی صاحب، اور ان دونوں کا جو یہ سکینڈل ہے، وہ تو خیر اسے روحانی واقعہ بتا رہے ہیں، ہم اسے سکینڈل کہہ رہے ہیں نا. یہ اشرف تھانوی صاحب نے لکھا ہے حکایات اولیاء کے نام سے. طارق جمیل صاحب نے جب میرا کلپ دیکھا نا تو انہوں نے مجھے کال کی، مجھے کہتے یار واقعی لکھا ہوا ہے. میں کہا میں بھجوا دینا کتاب تو انہوں، کہتے بھجواؤ. پھر وہ کتاب انہوں نے ریسیو کی، پڑھی، یہ کہتے یار یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھیں کسی عام آدمی نے نہیں لکھا. اشرف علی تھانوی صاحب حکایات اولیاء لکھ رہے ہیں، ارواح ثلاثہ کتاب کا نام ہے، اور حکایات اولیاء یعنی اولیاء کی حکایتیں ہیں، یہ اولیاء ہیں ان کے.